الحمد للہ رب العالمین۔ ایک گاڑی نقد 1 لاکھ کی ہو، قسطوں پر 100 گنا بڑھیے، تم جانا ہمارا سود نہیں ہے، قسطوں پہ بیچ سکتے ہو۔ 3-4 طواف اکٹھے کریں تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ یہی ہے کہ پہلی تکبیر میں ثنا ہے، دوسرے میں درود ہے، تیسری میں دعا ہے۔ احرام کی حالت میں ملتزم سے لگ گیا کوئی بات نہیں۔ کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے میں کراہت کرتا ہے، اس کو دفع کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کو بی بی عائشہ کے نام سے چڑ ہوگی۔ اگر عورت حیض کی حالت میں میقات کی حدود سے بغیر احرام کی نیت کے مکہ آئے، پاک ہونے پر بیت اللہ دوبارہ میقات پر جا کے احرام کی نیت، عمرہ تو ہو جائے گا، دم بھی ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کو اسی وقت نیت کر لینی چاہیے تھی۔ حیض میں نیت کرنا تو بنا نہیں ہے۔ لبیک بھی عمرت لبیک اللہ پڑھتی ہوئی آ جاتی، یہاں بیٹھ جاتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی، اب دوبارہ جانا پڑ گیا نا۔ نام امیر حمزہ 6 سال ہے، کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ دمام سے آیا ہوں، طائف میں نہیں رکا، جدہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، تو جدے سے احرام باندھ کے آپ آ سکتے ہیں، حج پر عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کی طرف سے معاون حجاج بن کے آئے ہیں، بالکل یہاں مسافر ہیں۔ اگر ایک جگہ 15 دن کا قیام ہے تو ٹھیک، اور ہم مسافر کی نماز پڑھیں گے۔ معاون حجاج کے لیے کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہوتا، شریعت تو سب کے لیے ایک ہے۔ مینا عرفات میں اگر جمعہ کا دن آ جائے تو عرفات میں جمعہ نہیں ہوگا۔ ویسے وہ حضرات جمع کریں گے بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھیں گے۔ اگر بیلٹ میں گلے میں جوتے تلے میں سلائی، اس کا کپڑا سلا ہوا نہ پہنے، یہ نہیں کہ جوتا سلا ہوا بھی نہ پہنے، کہ چمڑا ہاتھ میں لے کے پھرتا رہے گا۔ حاجی تمتع کے لیے آئے ہوئے، کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ صفا مروہ دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کرے۔ کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت نہیں۔ حاجی بھی مجبور ہے، زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے۔ گھر میں تو ایک بیچارے ہوتے ہیں نا کمزور، زمزم سے طاقت آ جاتی ہے۔ اسی لیے نہیں دیکھا مکے والے 4 بیویاں کرتے ہیں۔